شوہر کے پردیس جاتے ہی بہو نے اپنی ساس کی شادی ایک بوڑھے شخص کے ساتھ کروا دی۔ بیٹا جناب علی اس خاتون کا جب پاکستان آیا، عرصہ 1 سے 2 سال بعد ماں گھر میں جو کہ موجود نہیں تھی، ماں کے بارے میں پوچھا تو بیوی نے بتایا کہ آپ کی والدہ نے کسی بوڑھے کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ بیٹا بڑا حیران ہوا کہ ایسے کیسے ممکن ہے، میری ماں یہ قدم نہیں اٹھا سکتی۔ اور دوسری جانب جب بیٹے نے اپنی ماں کی تلاش شروع کی، ماں جس گھر میں موجود تھی جا کر کیا منظر دیکھا، تمام تر تفصیلات میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے، اس میں اہم لیسن موجود ہے۔ جناب علی یہ تب کی بات ہے جب انٹرنیٹ عام نہیں تھا، موبائل فون عام نہیں تھا، خطوط کے ذریعے بات کی جاتی تھی اور خطوط کے ذریعے ہی فیملیز پردیسی ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہا کرتے تھے۔ شیان جس کی بوڑھی والدہ والد کا انتقال ہو گیا، ماں نے اپنے بیٹے کو پالا پوسا، بیٹے کی پڑھائی مکمل کی اور یوں اپنے بیٹے کا رشتہ تلاش کیا اور گاؤں میں رہتے ہوئے اپنے بیٹے کی دھوم دھام سے شادی کی۔ پورے گاؤں نے اس شادی کو انجوائے کیا کیونکہ اس ماں کا بیٹا ڈاکٹر بن چکا تھا اور پورے گاؤں میں اس ڈاکٹر شیان کی پہچان بن چکی تھی۔ جناب علی شادی کے تقریباً کوئی 5-6 مہینے بعد شیان کو کینیڈا میں جاب مل گئی۔ اگین بات کر رہا ہوں کہ تب کی بات ہے جب خطوط کے ذریعے رابطہ رکھا جاتا تھا، موبائل فون اتنا عام نہیں تھا، انٹرنیٹ تو دور کی بات۔ ہوا کیا، شادی کے 6 مہینے بعد شیان جو کہ پاکستان سے کینیڈا چلا گیا اور جاتے جاتے اپنی بیوی سے کہہ کر گیا کہ میری ماں کا خاص خیال رکھنا ہے، کسی بھی چیز کی کمی نہیں آنے دوں گا اور ہاں محنت مشقت کروں گا، کوشش کر کے جلد آپ کو اور اپنی والدہ کو دونوں کو ساتھ اپنے کینیڈا لے جاؤں گا۔ بیوی کو تو سب سے پہلا غصہ اس چیز کا آیا کہ ہاں اگر کینیڈا جانا ہے تو کیا یہ بوڑھی خاتون بھی ساتھ جائے گی؟ اور خاوند کے ہوتے 6 مہینے اپنی ساس کی وہ خدمت کی، آؤ بھگت کی، ساس کے کچھ مانگنے سے پہلے ہی کھانے پینے کی اشیاء اپنے ساس کے آگے رکھ دینی، یعنی اپنے شوہر کی نظروں میں وہ عزت، وہ مقام، وہ رتبہ بنا لیا کہ میں آپ کی ماں کی بڑی خدمت کرتی ہوں۔ اب جب 6 مہینے بعد شیان کو جاب مل گئی، کینیڈا چلا گیا، جاتے جاتے بیوی کو کہہ کر گیا، سمجھا کر گیا، ماں کا پیار لیا۔ کینیڈا پہنچنے کے کوئی ہفتہ 10 دن بعد ہی اس بہو نے اپنے اصلی رنگ دکھانا شروع کر دیے۔ سب سے پہلے تو جہاں 3 وقت کی ایک بوڑھی خاتون روٹی کھایا کرتی تھی، یعنی جس کا بیٹا کینیڈا میں ہے، اس روٹی کو 2 وقت کا کر دیا۔ پھر اس کے بعد بوڑھی خاتون جو کہ بیمار بھی تھی، ادویات کا استعمال کرتی تھی، جہاں 2 ٹائم میڈیسن کھانی ہوتی تھی، اس میڈیسن کو ایک دفعہ پہ لے آئی، یعنی کھانا بھی کم کر دیا، ادویات بھی کم کر دی۔ وجہ یہ تھی کہ اس بڑھیا کا جلد از جلد انتقال ہو جائے، خود ہی ختم ہو جائے، میں اس کو ختم نہیں کروں گی۔ اس خاتون نے اپنے شوہر کے جانے کے بعد کوئی مہینہ 1.5 مہینہ یہی ایکٹیویٹی رکھی۔ پھر اس کے بعد دن کے وقت اپنی ساس کو گھر سے نکال دیا کرتی تھی، وہ بیچاری شام کی تھکی ہاری آتی تھی، سوتی تھی، صبح ناشتہ دیتی تھی، پھر اس کو نکال دیا کرتی تھی۔ اس نے جانا اپنے گھر کے قریب ایک درخت کے سائے میں بیٹھ جانا، علاقے کے لوگوں نے آ کر بات کرنی تو یہی کہنا کہ میں اپنا دل بہلانے کے لیے، بیٹے کی یاد آتی ہے جس وجہ سے میں گھر سے باہر آ جاتی ہوں، کیونکہ بیٹا مجھے بہت یاد آتا ہے۔ کسی کو نہیں بتاتی تھی کہ میری باہر آنے کی وجہ کیا ہے، میری بہو میرے ساتھ جھگڑا کرتی ہے، میری بہو میرے ساتھ یہ سب کچھ کرتی ہے، جس وجہ سے میں ایک درخت کے سائے کے نیچے آ کر بیٹھ جاتی ہوں۔ 3 مہینے جناب علی یہی ایکٹیویٹی رہی، یعنی شیان کو پاکستان سے گئے تقریباً کوئی 5 سے 6 مہینے ہو چکے تھے اور 3 مہینے تک اس خاتون نے اپنی ساس کے ساتھ یہی ایکٹیویٹیز رکھی۔ اب اس دوران ایک بوڑھا شخص جو کہ گزرا کرتا تھا آ کر اس خاتون کے پاس بیٹھنا، حال احوال پوچھنا، اور یہ خاتون اکثر اوقات اس بوڑھے شخص کے ساتھ اپنے دل کا حال شیئر کر لیا کرتی تھی، کہہ دیتی تھی کہ بیٹے کی بہت یاد آتی ہے، بہو جس کا سلوک اتنا خاص اچھا نہیں ہے، بس یہی ہے کہ بیٹا واپس آ جائے، میری زندگی ٹھیک ہو جائے گی۔ جناب علی 7 سے 8 مہینے شیان کو پاکستان سے کینیڈا گئے ہو چکے تھے اور 8ویں مہینے گھر میں اچانک کچھ لوگ آئے، ساتھ ایک نکاح خوان شخص آیا، ایک وہ شخص جو روزانہ اس بوڑھی خاتون کو ملا کرتا تھا، اور مزید 3 سے 4 لوگ اس کے ساتھ موجود تھے۔ بہو نے اپنی ساس سے کہا کہ میں آپ کا نکاح کروانے جا رہی ہوں، میں آپ کو مزید نہیں رکھ سکتی، آپ ان کے ساتھ زندگی گزاریں، میں ان کے ساتھ آپ کا نکاح کروانے جا رہی ہوں۔ یہ بڑی خاتون بڑی زار و قطار ہوئی کہ زندگی کے اس حصے میں جب میں نے سکون حاصل کرنا تھا، میرے بیٹے نے میری زندگی کو جنت بنا رکھا تھا اور میری بہو نے آ کر اس جنت کو دوزخ بنا دیا، اور یوں اب تو گھر سے نکالنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ بہو نے زبردستی تو اپنی ساس کا نکاح کروا دیا۔ پھر اس کے بعد جب بھی خطوط کے ذریعے اپنے خاوند سے بات چیت ہونی، خاوند نے ہمیشہ ماں کا پوچھنا، یہی کہنا کہ آپ کی ماں کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، آپ کی ماں خیریت سے ہے۔ جناب علی اس دورانیے کو تقریباً کوئی 6 مہینے گزر چکے تھے۔ شیان نے جو کہ 2 سال بعد آنا تھا، 1.5 سال بعد ہی اس نے اپنی بیگم کو کیا آخری خط جب بھیجا تو بتایا کہ میں پاکستان آ رہا ہوں۔ بیوی پریشان کہ میں اپنے شوہر کو کیا بتاؤں گی کہ آپ کی ماں کا نکاح میں نے کروا دیا، اور اگر شوہر کو حقیقت پتہ چل گئی تو میرا شوہر کیا سلوک کرے گا۔ جناب علی پاکستان شیان پہنچا، گھر کا دروازہ نوک کیا، اندر ماں موجود نہیں تھی۔
بیوی نے کہا کہ آپ کی ماں نے زبردستی خود ہی ایک بزرگ کے ساتھ نکاح کر لیا، وہ تو مجھے چھوڑ کر جا چکی ہیں۔ بیٹا پریشان، بیٹے کے ہاتھ کانپنا شروع ہو گئے اور اپنی بیوی سے کہنا کہ زبان بند کرو، سچ بتاؤ میری ماں کہاں پر ہے؟ یہ کہنے لگی کہ بتا دیتی ہوں آپ کی ماں کہاں پر ہے، کہاں رہتی ہیں، کس شخص کے ساتھ نکاح ہوا، آئیے میں آپ کو لے چلتی ہوں۔ جب بیوی شیان کو لے کر گئی، شیان اپنی ماں کے گھر داخل ہوا تو ماں سامنے جو کہ صوفے پر بیٹھی تھی، بڑے آرام سے اپنی زندگی بسر کر رہی تھی۔ بیٹے کو دیکھتے ہی ماں نے سینے سے لگایا، اپنے بیٹے کو چوما اور پاس بیٹھا جو کہ جناب علی شایان کا سوتیلا باپ تھا، وہ کہنے لگا کہ آپ کی ماں کے آنے سے میرے نصیب کھل گئے، میرے گھر میں سکون آ گیا، میری اہلیہ کا انتقال ہو چکا تھا، میں پریشان رہتا تھا، میں جو کام کرتا ہوں میرے بچوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، جو میرا اپنا کام ہے وہ بھی بس ایک نارمل تھا، یوں میں روزانہ ایک جگہ سے گزرا کرتا تھا تو یہ خاتون اکثر مجھے نظر آیا کرتی تھی، اپنے دل کا احوال بتایا کرتی تھی، پھر آپ کی بیوی نے مجھ سے کچھ پیسے لیے کہ اگر آپ یہ پیسے دیں تو پھر ہی آپ کے ساتھ اپنی ساس کا نکاح کرواؤں گی۔ میں نے پیسے ویسے ہی دے دیے کہ چلو آپ کی بیوی مانگ رہی ہے، آپ جو کہ کینیڈا میں رہتے تھے، آپ کے ساتھ رابطہ بھی نہیں ہو سکتا تھا، یوں میں نے آپ کی والدہ کے ساتھ نکاح کر لیا۔ تو جناب علی اس بوڑھی خاتون نے کہا کہ بیٹا تمہاری بیوی نے تو مجھے سر سے اتارا تھا، یعنی ایک قسم کا گھر سے نکال دیا، لیکن اللہ میری رکھوالی کرنے والا ہے جس نے فرشتے کی صورت میں اس بزرگ کو بھیجا اور انہوں نے میرے ساتھ نکاح بھی کیا اور یوں میں ان کے گھر میں بادشاہوں والی زندگی بسر کر رہی ہوں۔ انہوں نے میرا خیال رکھا، میں بیماری کی حالت میں تھی، میری میڈیسن کم کر دی تھی آپ کی بیوی نے، لیکن اس شخص نے میرا ایسا خیال رکھا کہ آج میں تندرست بھی ہوں اور آپ کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہوں۔ مجھے انتظار تھا کہ جب بھی آپ پاکستان آؤ گے اصل حقیقت اس دن ہی پتہ چلے گی اور تب ہی آپ میرے پاس آؤ گے۔ جناب علی شیان غصے سے لال پیلا اپنی بیوی کا چہرہ دیکھتا جا رہا ہے، سوال کر رہا ہے اپنی بیوی سے کہ تم کتنی بدبخت ہو، تم نے میری ماں کے ساتھ جو کیا، یعنی اپنی طرف سے تو تم نے ان کے ساتھ جو کرنا تھا کر بیٹھی تھی، تم خوش ہوگی کہ میری ماں پتہ نہیں کس حالت میں ہوگی، لیکن میری ماں کی رکھوالی اللہ نے کی اور ایسی کی کہ میری ماں کی زندگی پہلے سے بہتر ہو گئی، ایسا خیال تو شاید میں بھی نہیں رکھ سکتا۔ شیان نے جناب علی اپنے سوتیلے باپ کا شکریہ ادا کیا اور پھر اس کے بعد اپنی بیوی سے کہا کہ تم میرے ساتھ رہنے کے لائق نہیں ہو، جہاں سے آئی ہو وہاں چلی جاؤ، جو میری ماں کی خدمت نہیں کر سکتی ہے، میری ماں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، محبت سے نہیں رہ سکتی، جس نے میری ماں کو کوڑے کی طرح گھر سے باہر پھینک دیا، اس خاتون کے ساتھ ایک سیکنڈ بھی رہنا میرے لیے شرم کا مقام ہے۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا اس بیٹے کے بارے میں، اس بہو کے بارے میں اور اس بوڑھی خاتون اور خاص طور پر اس بوڑھے شخص کے بارے میں جس نے خاتون کو اپنا پارٹنر بنایا، بیوی بنایا، اس کا خیال رکھا اور یوں اس کی طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی اور اسی طرح اس شخص کے گھر میں مزید رونقیں پیدا ہو گئیں۔ میزبان کو اجازت دیجیے